سورۃ مائدہ آیت نمبر 6۔ اس سورت کے شروع میں حکم ملا تھا کلوا من الطیبات کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وہ پاکیزہ چیزیں جو تمہاری صحت کے لیے، تمہارے جسموں کے لیے، تمہارے ایمانوں کے لیے بھی مفید ہیں، اور وہ جو پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں وہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ، ایمان کے لیے بھی نقصان دہ، اعمال کے لیے بھی رکاوٹ کا سبب ہے۔ پھر آگے فرمایا والمحصنات من المؤمنات، حلال کھاؤ اور نیک صالح خاتون سے شادی کرو۔ وہاں کھانے کا ذکر، کھانے کے بعد جنسی تسکین کو شرعی طریقے سے حاصل کرنے کا ذکر۔ پھر اس کے بعد فرمایا اب یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اب آئے نماز کے پر۔ ترتیب خداوندی بھی یہی ہے کہ جب انسان کا رزق حلال ہوتا ہے تو اسے اپنی خواہشات پر کنٹرول ہوتا ہے۔ جب خواہشات پر کنٹرول ہے تو اب اعمال صالحہ کی اندر بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی عادت بنتی ہے، اور اگر رزق حلال نہیں ہے تو خواہشات کنٹرول سے باہر ہیں۔ پھر وہی ہے کہ باپ اور بیٹی کا چکر، بیٹا ماں کا چکر، بھائی بہن کا چکر، ماموں بھانجی کا چکر جو ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ رزق حلال کے اوپر نظر کرنی چاہیے۔ رزق حلال کے نہ ہونے کی وجہ سے خواہشات کنٹرول میں نہیں رہتے۔ جب خواہشات کنٹرول میں نہیں ہیں تو اس خواہشات کو بندہ قربان کر کے اللہ کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز جو قرآن کریم نے ہمیں بتائی ہے وہ ہے کہ رزق حلال کا حلق کے نیچے جانا، خود بھی کھائیں اور اپنے ماتحت جو اولاد ہے، خاندان ہے، انہیں بھی کھلائیں۔ پھر اس رزق حلال کے ثمرات آپ دیکھیں گے اپنے گھروں میں کہ بچے کیسے فرما بردار بنتے ہیں، آپ کے خاندان میں کیسے آپ کی عزت ہوتی ہے، بچیاں کیوں نہیں آپ کے کنٹرول میں آتی جب یہ رزق حلال ہوگا۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ سارا نظام بگڑ جائے گا۔ اور آج ہماری ساری محنت صرف نماز پر ہے، بس نماز، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے۔ یاد رہے اگر ہماری نماز صرف فرض اور نوافل تک ہے، مسجد کے باہر نہیں ہے، تو وہ نماز ہماری عبادت نہیں ہے، وہ نماز ہماری عادت ہے۔ اللہ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے، عادت کا نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو نماز ہے آیا ہے، اچھی بات ہے، اس سے پہلے جو دو مقام ہیں، جو دو سیڑھیاں ہیں، وہ کیسی ہیں ہماری؟ رزق ہمارا کیسے ہے اور خواہشات ہماری کنٹرول میں ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر آگے بھی فکر کریں نماز کی۔ اور ہمارا سارا مطمع صرف نماز پر ہے۔ اس نماز کے ذریعے کہتے ہیں رزق بھی حلال ملے، ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو۔ اسی نماز کے ذریعے، اس وظائف کے ذریعے کہتے ہیں کہ اس فلاں جگہ پر رشتہ بھی ہو جائے۔ ساری توجہ تیسری سیڑھی پر ہے، پہلی دو سیڑھیوں کی طرف کوئی محنت نہیں ہے ہماری، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے نمازی ایسے ہوں گے، وہ نمازی ہوں گے لیکن قیامت کے دن ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ لہذا ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رزق حرام کھا کر ہمارے منہ پر ماری جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خواہشات کو کنٹرول میں نہ رکھ کر یہ نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں۔